Mufti Wasim Kamil Scholar. Like, comment and share Mufti Wasim Kamil speeches. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے دو قسم کی چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ بعض چیزیں وہ ہے جو انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، اس کو طاقت پہنچاتی ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں کرتی، اور بعض چیزیں وہ ہے جس کے استعمال کرنے سے انسان کو نقصان ہوتا ہے، وہ تکلیف کے اندر آ جاتا ہے، مصیبت کے اندر آ جاتا ہے، پریشانی کے اندر آ جاتا ہے۔ جیسے زہر، اگر کوئی انسان زہر کھا لیتا ہے تو وہ مر جائے گا، کیونکہ اس کی تاثیر، اس کا اثر اس کے جسم پر پیدا ہو گیا ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ کچھ غذائیں ایسی ہے کہ جس کے استعمال کرنے کی وجہ سے انسانی بدن انسانی طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی آدمی بیمار ہے، مریض ہے، اور اگر اس کو کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی طبیب یہ کہے کہ تمہارے لیے ان چیزوں کا کھانا فائدہ پہنچائے گا اور یہ چیزیں تم کو نقصان پہنچائے گی، تو مریض، وہ بیمار انسان فوراً اس کی بات پر یقین کر لیتا ہے، اور جو چیزیں اس کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے، اور جن چیزوں سے اس حکیم نے، اس طبیب نے، اس ڈاکٹر نے اسے منع کیا ہے، اس سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ حالانکہ اس بات کا احتمال ہے کہ یہ جو ڈاکٹر کہہ رہا ہے اس کی بات جھوٹی ہو، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ یہ اس بات کے اندر خائن ہو، خیانت کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری امت مسلمہ کو ان کی روحانیت کو بنانے کے لیے ایسے باوقار اور عظیم ڈاکٹرز اور اطباء متعین کیے جن کے اندر جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں، اور جن کی بات بالکل حکم خداوندی کے مطابق آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سچی باتوں کو، اچھی باتوں کو، خیر کی باتوں کو، فائدے کی باتوں کو ان کے زبان سے جاری اور ساری فرماتے ہیں۔ وہ ذات حضرات انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی کڑی کے اندر ایک نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء بنایا ہے، سارے نبی کے سردار۔ آپ کی بات سچی بات، اور ہماری نظریں اگرچہ وہ دیکھ رہی ہو پھر بھی اس کے اندر جھوٹ کا شائبہ ہو سکتا ہے اور اس کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات کی پیشن گوئی کر دے وہ سچی باتیں ہیں۔ اور اگر آپ کے علاوہ دنیا میں کوئی انسان، کوئی مفکر، کوئی فلاسفر، کوئی سائنسداں اور کوئی اور حالات پر پکڑ رکھنے والا، حالات کے تناظر میں اگر کوئی بات کہتا ہے تو اس کی بات کے اندر جو ہے جھوٹ کا شائبہ ہو سکتا ہے اس کی بات آگے جا کر کے غلط ہو جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ حالات کیسے رونما ہو گئے اور کیسے کیسے حالات سے امت مسلمہ گزری۔ اسی لیے سورہ عنکبوت کے شروع کی آیتوں کا شان نزول حضرات مفسرین نے بیان فرمایا ہے، جو بالکل ہمارے ان حالات سے بالکل ملتا جلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں سہارا لگا کر کے، اور حضرات صحابہ کے چند افراد وہاں پر آئے اور آ کر کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، ان کافروں کا ظلم ستم ہم پر کب تک رہے گا؟ کب تک یہ ہم پر ظلم کرتے رہیں گے، یہ ستم ڈھاتے رہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوار سے تھوڑے سے ہٹ گئے اور کہنے لگے، کیا بات ہے
کہ تم سے پہلے جو دیندار تھے ان کے سروں کو آروں سے کاٹا گیا اور ان کے سروں میں لوہے کی کنگھیاں کرائی گئی، جس کے وجہ سے اس لوہے کی کنگھی پر ان کے سر کے گوشت آ جایا کرتے تھے اور طرح طرح کے عذابات ان پر آئے، تکالیفیں لوگوں نے ان کو پہنچائی، لیکن انہوں نے کبھی جو ہے اس کے متعلق واویلا نہیں کیا۔ اور تم کیوں جلدی مچاتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جلدی کیوں کر رہے ہو؟ حالات تو آئے گے۔ اس لیے قرآن میں کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف قسم کے ذریعے سے آزماتے ہیں۔ احکام کی پابندی کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے، 9 باتیں ہیں یہ۔ نمبر 2، حالات ڈال کر کے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، بیماری ڈال کر کے بھی آزماتے ہیں۔ کبھی آزمائش جو ہے انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور کبھی آزمائش انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آتی ہے، اور کبھی آزمائش انسان کے لیے جو ہے عذاب کا باعث بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں تو اللہ کی ناراضگی کا اثر دنیا میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے دنیا میں اگر کوئی آدمی غصے میں آ جائے تو اس غصے والے انسان کو جو غضب کا شکار ہو چکا ہے اس کو سنبھالنے کے لیے لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ اگر وہ جھگڑے میں جا رہا ہے تو اس کو پیچھے لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ جب غصے میں آ جاتے ہیں، تو اس کے لیے حدیث مبارکہ کے اندر 3 اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے۔ ایک عمل تو یہ ہے کہ نماز کو پڑھو، اللہ کا غصہ اس سے ٹھنڈا ہو۔ دوسرا عمل یہ ہے صدقہ کرو، صدقے کے ذریعے سے اللہ کے غصے کے اندر ٹھنڈا پن آ جاتا ہے۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، رجوع کرو۔ تو دنیا میں انسان کے غصے کو سنبھالنے کے لیے لوگ ہیں، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ 3 اعمال بتلائے گئے۔ تو آزمائش تو آنا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ آمنا کہہ کر کے تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اب تم نے ایمان قبول کر لیا ہے اور تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالی تم پر حالات اس لیے ڈالے گے کہ تم میں کون خالص ایمان والا ہے اس کو الگ کر دیا جائے، اور کس کے ایمان کے اندر نفاق ہے اس کو الگ کر دیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالی حالات۔ تو زلزلے کا آنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اس کے اندر ایک اشارہ اس جانب ہے کہ قرآن نے جیسے قیامت کے منظروں کو بیان کیا، قیامت کیسے آئے گی اس کی ایک ہلکی سی نشانی ہے کہ آدمی زلزلوں کو دیکھ کر کے سمجھ لے کہ قیامت جب آئے گی تو وہ ایسا زلزلہ نہیں ہوگا جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تاریخ کے ایک میگزین کے اندر لکھا گیا کہ 80 سال جو گزرے ہیں، یہاں سے لے کر کے پیچھے تک کے کئی زلزلے دنیا کے اندر رہنما ہوئے ہیں، نیپال کے اندر، انڈونیشیا اور دوسرے ممالک کے اندر بھی آئے۔ 8 لاکھ یا 8 کروڑ جو بھی آنکڑا ہو، اتنے لوگ اس کا شکار بن گئے، اور جو لوگ زندہ رہے ان زلزلوں کی وجہ سے تو ہمیشہ ان کے دل و دماغ کے اندر حزن ملال رہا۔ اس زلزلے نے ایسی خوف، ایسی دہشت اس حالات کی، ان حالات کی، اس زلزلے کی ان لوگوں میں بیٹھ گئی کہ وہ کبھی بھی کسی بھی حالت میں اس ڈر کو اپنی زندگی سے جدا نہیں کر سکے۔ زلزلے کیسے آتے ہیں وہ سائنسدانوں کی اپنی تحقیق ہے، وہ انسانی خیالات ہے، انسانی رائے ہے۔ زلزلے کی حکمت اللہ ہی کو معلوم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی حکم کے مطابق زمین اپنے اندر حرکت پیدا کرتی ہے۔ حدیث کے اندر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب دنیا کے اندر زنا عام ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو حکم دیتے کہ وہ حرکت کرے، ہل جائے۔
تو زمین ہل جاتی ہے، اور بڑی بڑی عمارتیں جس کو لوگ ایسے مضبوط بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ 100 سال تک یہ تعمیر کے اندر رد و بدل نہ ہو سکے اور اس کے اندر فرق برپا نہ ہو، وہ زمین جس کے متعلق معمار بنانے والا یہ خیال تھا اور جس نے اس منزل پر جو ہے پیسہ خرچ کیا، اس کی یہ سوچ تھی کہ کئی سالوں تک یہ عمارت رہے گی، لیکن ایک زمین کی ہلکی سی حرکت ان 100 سالہ پلان کو پھیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو یہ اللہ کی حکمت عملی ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ایسے زلزلوں کو واقع کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کی تحقیق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ زمین کے اندر کچھ ایسی تختیاں ہیں جس کے ملنے کی وجہ سے زمین کے اندر جو ہے ایک تناؤ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ہلنے لگتی ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ زمین کے اندر جب زیادہ گرماہٹ آنے لگتی ہے، اس شدت حرارت کی وجہ سے زمین کا وہ حصہ ہل جاتا ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ زمین کے اس حصے کے اندر بہت زیادہ ٹھنڈک ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ زمین کا حصہ ہلنے لگتا ہے۔ ایک زمین کے خزانے کتاب ہے، اس کے اندر لکھا گیا کہ اس زمین کے جو زلزلے کا آنے کے جو واقعات ہے اور زمین کے جو حصے ہلتے ہیں، اس کی رگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے اندر ملحق رکھا ہے، اور وہ پہاڑ سے جو رگ، وہ پہاڑ جس رگ کو حرکت دے دیتا ہے، زمین کا وہ حصہ ٹوٹ پھوٹ کر کے ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ الغرض یہ تو انسانوں کے خیالات ہیں۔ دوسرے مذاہب والے بھی کہتے ہیں، جیسے کہ برادران وطن کے مذہبی کتابوں میں زلزلے کے متعلق یہ بات ہے، یہ پوری دنیا ایک گائے پر کھڑی ہوئی ہے، اور وہ گائے جو اپنے سر کو ہلاتی ہے اور جس سر کا حصہ ہلاتی ہے وہاں پر زلزلہ قائم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے مذاہب کی دوسری کتابوں میں یہ بات ہے کہ یہ جو دنیا ہے ایک پیالے کی شکل میں ہے اور ایک مچھلی اس کے اندر ہے۔ یہ بنی اسرائیلی روایت بھی ہے یہ کہ مچھلی اپنے جس حصے کو ہلا دیتی ہے وہاں پر زلزلہ آ جاتا ہے۔ الغرض یہ تمام دنیائی اقوالات ہیں، اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ کی ناراضگی کا اثر دنیا میں رونما ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا اثر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم سچ بولنے والے بن جاؤ، سچے بنو، اور سچ کو ایسا اپناؤ کہ تمہارا ضمیر بھی جھوٹ بولنے کو گوارا نہ کرے۔ اور فرمایا کہ سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے اور جنت تک کے پہنچا دیتی ہے۔ سچائی نجات دلاتی ہے، جنت تک کے پہنچاتی ہے، اور جھوٹ انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے، جھوٹ بولنے والوں۔ اس لیے فرمایا کہ بعض اعمال انسان سے ایسے صادر ہوتے ہیں جن اعمال کی وجہ سے اللہ کے پاس میں اس کا ایک خاص مقام اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں، اور بعض گناہ انسان کے ایسے اس سے صادر ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے پاس اس کے حق میں مردودیت کا فیصلہ اللہ کے یہاں سے جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مردود لکھ دیتے ہیں، اور وہ ذلیل اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس لیے تبوک کا جو واقعہ ہم بارہ سنتے رہتے ہیں، جس کا آخری جز، یہ واقعہ بڑا طویل ہے، آخری جز یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے متعلق آیتیں نازل فرمائیں کہ یہ 50 دن تک کے بائیکاٹ کیا گیا اور ان کی توبہ قبول فرمائیں، تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کے دربار میں سچ کہا تھا، اس سچ ہی کی کہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نجات عطا فرمائی ہے۔ اب میں میرے اوپر لازم کر دیتا ہوں کہ میں اپنے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا، لازم کر لیتا ہوں۔ سچائی انسان کو صحیح راستے پر ڈالنے والی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ آدمی
جھوٹ کا بولنا اس کے لیے بالکل آسان ہے اور سچ بولنا بالکل انسان کے لیے مشکل ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی جھوٹ سکھا دیتے ہیں، تو ہم تھوڑی سی مصیبت کی وجہ سے یا کسی پریشانی کی وجہ سے یا کسی آدمی کے تنگ کرنے کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تنگی ہم سے دور ہو جائے گی، وہ پریشانی دور ہو جائے گی، اور اس کے زمرے میں ہم اس کو ہٹانے کے لیے جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ جھوٹ تو وقتی طور پر تو فائدہ ہوگا، لیکن ہمارا وہ وقتی فائدہ ہم کو رزق کی برکت سے محروم کر دیتا ہے۔ رزق کے اندر برکت نہیں آتی وہ جھوٹ کی وجہ سے۔ الکذب ینقض الرزق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ رزق کو گھٹا دیتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ اب آدمی پھر رہا ہے رزق کے اندر برکت آ جائے، اب وہ لاکھوں تعویذ اپنے پاس جمع کر کے رکھ لے اور جھوٹ بولتا رہے تو تعویذ بھی اس کے رزق کے برکت کے اندر کوئی مؤثر نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، تعویذ اور حدیث میں کوئی جوڑ نہیں ہے، یہ انسانی لکھا ہوا عمل ہے، اور یہ عمل بھی ایسا ہے جو علم العادات کے ذریعے سے نکالا گیا ہے۔ جیسے واو ہے، واو کے 40 عدد نکلتا ہے، دال ہے تو اس کے 8 عدد نکلتے ہیں، علم العادات ہے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام بتلایا ہے۔ آدمی دعا کرے، بسم اللہ الذی لا یضر، پوری دعا پڑھ رہا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ 3 دعائیں 3 مرتبہ پڑھ رہا ہے، پھر شام میں 3 مرتبہ پڑھ رہا ہے، تو حدیثوں کے اندر ملتا ہے کہ اللہ نے اگر اس کے مقدر میں مصیبت اور پریشانی نہیں لکھی ہے تو دنیا کی کوئی چیز، ہزاروں مخلوقات بھی اس کا ایک بال بھی باقا نہیں کر سکتی، اس کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگرچہ اس کے سامنے سانپ آ جائے، شیر آ جائے، کوئی درندہ آ جائے، کوئی جنات آ جائے، کچھ بھی آ جائے، اگر اس نے دعا کا اہتمام کیا ہے، اگر زمین پر زلزلے بھی آ رہے ہوں اور وہ یہ دعا کا اہتمام کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقدر میں نقصان کو نہیں لکھا ہے تو کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ہے کرنے کی چیزیں، صبح شام پڑھ لے رہا، پورا دن آدمی محفوظ ہو گئے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوں علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، 7 مرتبہ پڑھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں اور تمام کاموں کو اس کے بنا دیتے ہیں۔ اب کاموں کو بنانے کے لیے تعویذ لینے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی کے دعا کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ وظیفہ، یہ ذکر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وہ آدمی کر لے، مصیبت سے بچ جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حالات پیدا ہوتے ہیں، حالات کے اندر تبدیلی آتی ہے، وہ ہمارے بد عملی کی وجہ سے آتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ سمندروں میں، زمینوں کے اندر جو فساد برپا ہو جاتا ہے۔ فساد کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کھانا ہے، اگر وہ کھانا خراب ہو جائے تو یہ کھانے کا بگاڑ ہے، ایسی دور ہے اس کی درستگی کے اندر خرابی پیدا ہو جائے تو یہی فساد ہے، اس کو فساد کہا جائے گا۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بدعملی کی وجہ سے اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم ایسے بے وزن ہو چکے ہیں اور ایسا ہمارا رعب اور دبدبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے کہ آج آپ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لے، پورے حالات پڑھ لے، تو اس میں اسلامی تشخص اور اسلامی نشانیاں اور اس کے علم بردار اور اس کے علم، اس کے جو جھنڈے ہیں، اس کی جو علامتیں ہیں، ان تمام چیزوں کو لوگ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام مسلمانوں پر کتنا ہی ظلم کیوں نہ کیا جائے، صحابہ کو آپ نے فرمایا یہ لوگ تم پر کتنا ہی ظلم ستم کیوں نہ کر لے، اسلام غالب آ کر رہے گا، اسلام غالب آ کر کے رہے گا۔ اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، اور یہ حالات دھواں ہیں، زیادہ دیر تک رہنا اس کی بساط نہیں ہے، ان حالات کے اندر یہ طاقت اور صلاحیت نہیں ہے۔
ان کی یہ اوقات نہیں ہے کہ انسان کو جو ہے زیر زمین کر سکے، ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، کیونکہ حالات جو بنتے ہیں وہ خالق کائنات بناتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حالات بنتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو درست کرنے کے لیے ان حالات کو برپا کرتے ہیں۔ اب حالات کیوں آتے ہیں؟ معارف السلوک کے اندر لکھا کہ آدمی دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آدمی دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میدان محشر میں تمام قسم کی پریشانیوں سے میری حفاظت ہو جائے، اور ویسے اعمال وہ نہیں کرتا ہے کہ اس کو جنت الفردوس میں مقام مل جائے، اور ایسے اعمال وہ نہیں کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کی شفاعت اس کو مل جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے اعمال کے بدلے میں اس پر حالات ڈال کر کے اس کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب اس پر حالات آ گئے، وہ حالات کے آنے نے اس کو جنت الفردوس میں مقام دے دیا ہے، ان حالات کے آنے نے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دے دیا ہے، ان حالات کے آنے نے اللہ کی رضا اس کو دلا دیا ہے، اس لیے حالات آتے ہیں۔ تو زندگی کو تنگ کر کے بھی حالات پیدا ہو جاتے ہیں، اور مرض کے ذریعے سے بھی حالات اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں۔ بیماری آ گئی انسان پر، وہ بیماری آ رہی ہے، حوادثات برپا ہو رہے ہیں، اب آدمی اس پہ گھبرا جاتا ہے۔ تھوڑا سا زلزلہ آ گیا تو دل کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، اور دل پر اور بدن پر ایک کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ اللہ کی قدرت ہم کو بتلا رہی ہے، یہ معمولی سے ایک زلزلے کی وجہ سے پورا بدن متحیر ہو گیا ہے، اور جب قیامت برپا ہوگی، جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی حاملہ عورت ہے تو اس کی ہیبت کی وجہ سے وہ اپنا حمل کو گرا دے گی۔ کیسی ہیبت ہوگی؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے آپ کو جو ہے برے اعمال سے بچائیں، حقوق العباد کے اندر کوتاہی نہ کرے۔ حقوق العباد کے وجہ سے بھی اللہ کے عذابات آتے ہیں۔ آپ جتنی قوموں پر عذاب آئے ہیں قرآن کریم نے نقل کیا ہے، تو ان تمام واقعات کا نچوڑ ایک ہی لفظ میں یہ آ جاتا ہے کہ ان قوموں نے جو ہے حقوق العباد کے اندر کوتاہی کی تھی، اس لیے اللہ کے عذاب کے جو ہے مستحق بن گئے۔ قوم شعیب، ناپ تول کے اندر کمی کی، اللہ کا عذاب آیا۔ قوم لوط، انسانوں کے ساتھ میں بدکاری کا معاملہ کیا، اللہ کا عذاب آیا۔ بنی اسرائیل اور لوگوں کو جو ہے گوشالہ پرستی کے اندر اور دوسرے چیزوں میں لگا دیا، اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ جب عذاب، آخری دور کے حالات ہم نے اس سے پہلے بھی بتلائے تھے کہ صورتوں کو مسخ کر کے رکھ دیا جائے گا، زمین کو ہلا دیا جائے گا، اور آگ کے انگارے برسیں گے لوگوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو یہ لعنت کی چیزیں کون کون سی ہے؟ یہ نشہ بھی ایک لعنت ہی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے نشے کا بہت زیادہ عادی ہو چکا ہے۔ شراب کا پینا یہ بھی ایک نشہ ہے، اور دوسرے چیزوں کے ذریعے سے نشہ لینا یہ بھی ایک نشہ ہے۔ یہ نشہ پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بج رہا ہے، پوری دنیا اس سے پریشان ہے، پورے انسان اس سے پریشان ہیں، معاشرہ بھی اس سے پریشان ہے۔ کہ کچھ متفکر ہیں کہ اس کو کیسے ختم کیا جائے، لیکن وہ لوگ متفکر نہیں ہیں جن کی اولادیں نشہ لے رہی ہے، ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہی ان کی اولاد ہے، ان کو جہنم میں ڈال دیں۔ ان کی چاہت ہے کہ وہ اپنے اولاد کے مستقبل کو برباد کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، تاریخ اس بات پر شاہد ہے، اور اس کے کچھ